اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز فاش کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح نہ کر لیا ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ جہاں کہیں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں اور آسانیوں میں رہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ آج کا موضوع ازواج مطہرات میں سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ ماں کا نام زینب بنت مظعون تھا، اور 62 سے 5 برس پہلے اس سال جب قریش خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے تب پیدا ہوئی۔ ان کی پہلی شادی خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حذافہ سے ہوئی، اور انہی کے ساتھ مدینہ کو ہجرت کی۔ خنیس رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں زخم کھائے اور واپس آ کر انہی زخموں کی وجہ سے شہادت پائی۔ خنیس نے اپنی یادگار میں حضرت حفصہ رضی اللہ کے بطن سے کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے بیوہ ہو جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نکاح کی فکر ہوئی۔ اتفاق سے اسی زمانے میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس بنا پر سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے نکاح کی خواہش حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے میں غور کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے ذکر کیا۔ انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بے التفاتی سے رنج ہوا۔ اس کے بعد خود جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش کی۔ نکاح ہو گیا تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے ملے اور کہا کہ جب تم نے مجھ سے حفصہ کی نکاح کی درخواست کی اور میں خاموش رہا تو تم کو ناگوار گزرا، لیکن میں نے اسی بنا پر کچھ جواب نہیں دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ذکر کیا تھا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز فاش کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح نہ کر لیا ہوتا تو میں اس کے لیے آمادہ تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اس لیے مزاج میں ذرا تیزی تھی۔ صحیح بخاری میں واقعہ اعلیٰ کے متعلق خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو کوئی چیز نہیں سمجھتے تھے۔ میں ایک دن کسی معاملے میں غور کر رہا تھا، اتفاق سے میری بیوی نے مجھ کو مشورہ دیا۔ میں نے کہا تم کو ان معاملات میں کیا دخل ہے؟ بولی کہ تم میری بات پسند نہیں کرتے، حالانکہ تمہاری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برابر کا جواب دیتی ہے۔ میں اٹھا اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ میں نے کہا بیٹی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیتی ہو، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دن بھر رنجیدہ رہتے ہیں۔ بولی ہاں ہم ایسا کرتے ہیں۔ میں نے کہا خبردار، میں تمہیں عذاب الہی سے ڈراتا ہوں، تم اس کے گھمنڈ میں نہ آ جانا جس کے حسن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فریفتہ کر لیا ہے، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ترمذی میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور رونے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھ کو حفصہ نے کہا ہے کہ تم یہودی کی بیٹی ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نبی کی بیٹی ہو، تمہارا چچا پیغمبر ہے اور پیغمبر کے نکاح میں ہو، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم پر کس بات میں فخر کر سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تم سے زیادہ معزز ہیں، ہم آپ کی بیوی بھی ہیں اور چچا زاد بہن بھی ہیں،
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناگوار گزرا، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی شکایت کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ تم مجھ سے زیادہ کیوں کر معزز ہو سکتی ہو، جبکہ میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، میرے باپ ہارون علیہ السلام ہیں اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، جو تقرب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دوش بدوش تھے۔ اسی بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر ازواج کے مقابلے میں باہم ایک تھی، لیکن کبھی کبھی خود بھی باہم رشک و رقابت کا اظہار ہو جایا کرتا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو حضرت عائشہ کے اونٹ پر چلتے تھے اور ان سے باتیں کرتے تھے۔ ایک دن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آج رات کو تم میرے اونٹ اور میں تمہارے اونٹ پر سوار ہوں گی تاکہ مختلف مناظر دیکھنے میں آئیں۔ حضرت عائشہ راضی ہو گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے اونٹ کے پاس آئے جس پر حضرت حفصہ سوار تھی۔ جب منزل پر پہنچے اور حضرت عائشہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پایا تو اپنے پاؤں کو اسخرا، ایک گھاس ہے جس میں سانپ بچھو رہتے ہیں، اس کے درمیان لٹکا کر کہنے لگی، خداوند کسی بچھو یا سانپ کو متعین کر جو مجھے ڈس جائے۔ یہاں پر اس کی ذرا تفصیل بتا دیتی ہوں کہ اس امر کا خاص طور پر لحاظ رکھنا چاہیے کہ ازواج مطہرات میں اس قسم کی روایتیں صرف صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ کے متعلق مذکور ہیں۔ اس کے اسباب کی تلاش کرنی چاہیے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے ساتھ منافقین کی جو عداوت تھی وہ قابل لحاظ تھی، اور ان کی وفات کے بارے میں بات کریں تو علماء کرام جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 54 ہجری میں جو امیر معاویہ کے خلافت کا زمانہ تھا اس میں وفات پائی۔ وفات سے پہلے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وصیت کی تجدید کی جو حضرت عمر نے ان کو کی تھی، کچھ جائیداد بھی وقف کی اور کچھ مال صدقہ میں دیا۔ مروان بن حکم نے جو اس وقت کا مدینہ کا گورنر تھا نماز جنازہ پڑھائی اور بنی حزم کے گھر سے مغیرہ بن شعبہ کے گھر تک جنازے کو کاندھا دیا۔ یہاں سے قبر تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ کو لے گئے۔ ان کے بھائی عبداللہ عاصم، سالم، عبداللہ، حمزہ، عبداللہ بن عمر کے لڑکوں نے ان کو قبر میں اتارا۔ یہاں پر ان کی سن وفات میں بھی اختلاف ہے کہ ایک روایت میں انہوں نے جمادی الاول 41 ہجری میں وفات پائی، اس وقت ان کا سن جو تھا وہ 59 ایئرس کی وہ تھی، لیکن اگر سن وفات 45 ہجری قرار دیا جائے تو ان کی عمر 63 ایئرس کی ہوگی، اور ایک روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان کی خلافت میں انتقال کیا۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی اور اس کے متعلق آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیجیے گا۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔